اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر اپنے چھٹے حملے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ اندرپال جو سلطان محمود کے ہاتھوں کئی بار شکست کھا چکا تھا، اس کے باوجود اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ سلطان محمود سے اپنی شکستوں کا انتقام ضرور لے گا۔ لہذا سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ہندوستان کے سارے راجاؤں سے مدد طلب کی۔ اس طرح اجمیر، بندکھل کھنڈ، اجین، دلی، کنوں، گوالیہ اور دوسرے علاقوں کے راجوں نے دل کھول کر نہ صرف اس کے لشکر بھیجے بلکہ نقدی سے بھی اندرپال کی مدد کی۔ اس طرح اندرپال نے سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ دوسری جانب سلطان محمود کو بھی اس کے مخبر اندرپال کی جنگی تیاریوں کی خبر دے چکے تھے، لہذا وہ غزنی سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ پشاور کے نواح میں پڑاؤ کر لیا۔ اندرپال بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور سلطان محمود غزنوی کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے کام جو کیا وہ یہ کہ اس نے پڑاؤ کے پہلو پر خندقیں کھدوا دیں اور ان خندقوں کے اطراف میں اس نے لگ بھگ 6000 بہترین تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ایک روز سلطان کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سلطان دشمن پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے تیر اندازوں نے دشمن پر ایسی تیر اندازی کی کہ ان کی صفوں کو بے ترتیب کر کے رکھ دیا۔ اس دوران اندرپال کے لشکری اپنی تلواریں، نیزے نالے سلطان کے لشکر کے پہلو پر جو خندقیں تھیں انہیں پار کر کے حملہ آور ہوئے، لیکن جو ہی انہوں نے خندقوں کو پار کیا سلطان نے ان پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر رکھ دی۔ اس موقع پر اندرپال ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ وہ اپنے لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھار رہا تھا۔ جنگ جب زوروں پر پہنچی تو سلطان محمود نے جو 6000 بہترین تیر انداز مقرر کیے تھے انہوں نے اندرپال کے ہاتھیوں پر موسلادھار بارش کی طرح جب تیر اندازی کی تو ہاتھی زخمی ہو کر پلٹے اور اپنے ہی لشکریوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں اندرپال کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کھڑا ہو گیا۔ اندرپال نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور اس طرح سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے مرکزی شہر ہند پر قبضہ کر لیا۔ اندرپال کو شکست دینے کے بعد سلطان نے دریائے سندھ کو پار کیا اور آگے بڑھ کر اس نے وزیر آباد اور سوندھرا پر قبضہ کر لیا۔ اپنے کچھ سالاروں کو لشکر کا ایک حصہ دے کر بھیم نگر کے مشہور اور معروف مندر اور قلعے کی طرف روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر یہ قلعہ واقع تھا، چنانچہ سلطان کے سپہ سالار پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور اس کے پیچھے پیچھے خود سلطان بھی وہاں پہنچا۔ اس طرح شہر اور مندر کے پنڈتوں نے سلطان کو ایک بھاری رقوم کی پیشکش کی اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ محاصرے کو ترک کر دے، لیکن سلطان نہیں مانا۔ چند دن سلطان نے اس قدر سختی کے ساتھ بھیم نگر کا محاصرہ کیا کہ بالآخر قلعے کو اس نے فتح کر لیا۔ بھیم نگر کے اس مندر اور شہر سے سلطان محمود غزنوی کو بے شمار دولت حاصل ہوئی، جس میں کروڑوں کی نقدی کے علاوہ منوں بھری چاندی بھی تھی۔ معمول کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے یہاں کے مندروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مندروں کے اندر خدمت کے لیے جو لڑکیاں رکھی جاتی تھیں جنہیں وہ دیو داسیاں کہا جاتا تھا، انہیں اس نے آزاد کر دیا اور ساری دولت سمیٹ کر غزنی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اس قدر زیادہ تھی کہ کئی اونٹوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ اس طرح ہندوستان پر محمود غزنوی کا چھٹا حملہ بھی مکمل ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پوری سیریز پسند آ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔